السلام علیکم ناظرین، اسد عابد ہوں. آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں نیشنل انسٹیٹیوٹ میں، جہاں اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے ڈیجیٹل کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ انسٹیٹیوٹ کے استاذہ موجود ہیں. ان سے جاتے ہیں، سر کیا کہیں گے اس مہنگائی کے دور میں آپ اتنے اچھے اسکل اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور اتنا اچھا پروگرام ارینج کر رہے ہیں، کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہمارے انسٹیٹیوٹ. مائی نیم از عامر تاج خٹک اور میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انگلش لینگویج اینڈ ڈیجیٹل اسکلس کا. یہاں پر ہم دو ڈومینس پر فوکس کر رہے ہیں. ایک ہے انگلش لینگویج اور دوسرا ہے ہمارا آئی ٹی کا. سو انگلش لینگویج میں ہمارا جو مقصد ہے وہ بچوں کو انگریزی پڑھانا ہے. ان 4 موڈیولز میں بچوں کو جو ہے نا اس قابل بنانا ہے تاکہ وہ اپنی لائف اور کریئر میں کوئی مشکلات پیش نہ کر سکے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہماری ایجوکیشن میں کافی گیپس ہے. بچہ ماسٹرز کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اسے انگریزی میں مشکلات آتی ہے، لکھنے میں، پڑھنے میں اور بولنے میں. اس لیے ہم نے یہ جو ادارہ شروع کیا ہے، ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا، آر مین فوکس از ٹو فوسٹر اور ٹو پروموٹ کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کا بہت زیادہ فقدان ہے باقی انسٹیٹیوشنز میں اگر ہم دیکھا جائے. ہم کریٹیکل تھنکنگ، انگریزی زبان اور آئی ٹی اسکلس کو پروموٹ کرنے کا ایک ایم رکھتے ہیں. آپ نے جس طرح سوال کیا کہ اس مہنگائی کے دور میں بچوں کو کون کون سے اسکلز ہم ٹیچ کر رہے. ڈیجیٹل اسکلز ہم پڑھا رہے. ڈیجیٹل اسکلز سے سمپلی اس کا مقصد ہے آئی ٹی لٹریسی بڑھانا. سی آئی ٹی بچوں کو پڑھا رہے. سی آئی ٹی کے ساتھ ساتھ گرافک ڈیزائننگ پڑھا رہے، ویڈیو ایڈیٹنگ پڑھا رہے، 2D انیمیشن پڑھا رہے، اور اس کے علاوہ فری لانسنگ پلیٹ فارمس پڑھا رہے جس طرح کہ آج کل فائور اور اپ ورک بہت مشہور ہے. بچوں کو اس قابل ہم بنا رہے ہیں اور کہ وہ اس قابل بن جائے کہ انڈیپینڈنٹ بن جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اس ادارے میں جو پہلے انہوں نے انگریزی سیکھی، اس کے بعد انہوں نے کوئی اسکل سیکھا. اسکل کے بعد ان کو ہم نے اپنی ٹیم میں رکھا ہوا ہے اور ہم کو پروجیکٹس دے رہے اور وہ اپنے لیے کما رہے ان ڈالرز ایز ویل ایز لوکل مارکیٹس میں، روپیہ میں. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے انسٹیٹیوٹ کا، وہ اسٹوڈنٹس کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، ان کو اتنا خود مختار بنانا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی اور اپنی سوسائٹی کی ہیلپ کر سکے. سر یہ بتائیے گا، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے میٹرک پاس کی ہے یا ایف اے پاس کیا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دیکھیے، جو میٹرک جنہوں نے کیا ہے اور جنہوں نے ابھی ایف اے سی کر لی یا ایف اے کر لی، ان کے لیے میسج یہ ہے کہ اپنا ایک گول رکھے. گول کوئی بھی ہو سکتا ہے. پشاور میں یہ چیز کافی ٹریڈیشنل پرسوں سے آ رہی ہے. بہت عرصے سے یہ چیز بڑی پریویلنٹ ہے، جو کہ غلط کانسیپٹ ہے کہ یا بچہ صرف پری انجینئرنگ میں جا سکتا ہے یا پری میڈیکل میں، وچ از ایبسلیوٹلی رانگ. آج کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو آئی ٹی اور کمپیوٹر کی طرف جانا چاہیے، آن لائن پلیٹ فارمس کی طرف جانا چاہیے، اسکل سیکھنے چاہیے. بیکاز آئی آلویز سے اٹس ناٹ این ایج آف ڈگری ہولڈرس، اٹس این ایج آف اسکل ہولڈرس. میرے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، جتنا میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور جتنا میں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی میں، اپنے ادارے میں، اسٹوڈنٹ جنہوں نے میٹرک کیا ہے یا جنہوں نے ایف ایس سی کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اسکلس پہ فوکس کرے. سر اسکلس کے علاوہ یہاں پہ میں کچھ اور بھی اسکلس دیکھے ہیں بچوں میں، سنگنگ کے، لافنگ کے، تو کافی خوشگوار جو ہے یہاں پہ ماحول ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آتے ہیں زیادہ یہاں پہ؟ جی، یہ اصل میں آج فن فیئر تھا، ایک ایونٹ تھا بچوں کے لیے. ڈفرینٹ آرٹس پرفارم کیے انہوں نے. کسی نے پوئٹری سنائی، کسی نے اسپیچ سنائی، فنی مومنٹس تھے، سنگنگ تھی، اینڈ دیر آر لاٹس آف تھنگز اباؤٹ دس فن فیئر. یہ ارینج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ تر بچے صبح اور شام پڑھائی میں لگے ہوتے ہیں، ان کے لیے ریکریشنل فریشمنٹ کے لیے ان کو کچھ چاہیے. اور یہ جو ایونٹ تھا، اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار دیم ٹو ہیو سم ریلیکسیشن. یہ انجوائے کر رہے، سیکھ بھی رہے اور موٹیویٹ ہم کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں یہ اپنا حصہ لے. سر نے بھی آج ماشاء اللہ گانے سنائے ہیں، تو ان سے یہ بات کریں سر، کیا کہیں گے آج اس فن فیئر کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا یہاں پہ آنے کا بہت شکریہ. آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آئے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی ہونے چاہیے، لائک ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہونے چاہیے. اور یہ بہت ساری جو ہے نا یہ جو جتنے بھی سارے ایکٹیویٹیز ہیں، ریکریشنل ایکٹیویٹیز، دیز ایکٹیویٹیز ہیلپس ان دیئر اکیڈیمکس ایز ویل ایز ان دیئر مینٹل اینڈ جس طرح سر نے کہا ہے نا کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ پہ پروموٹ کر رہے ہیں، تو کریٹیکل تھنکنگ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. اور میں تو یہاں پہ انسٹرکٹر ہوں. سر عامر تاج ہمارے ایم ڈی بھی ہے اور میں ان کا اسٹوڈنٹس بھی رہ چکا ہوں. تو انہوں نے مجھے یہاں پہ جو ہے نا ٹیچنگ کا چانس دیا ہے. اور پہلے میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ابھی میں یہاں پہ الحمدللہ ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں. آئی ایم ٹیچنگ. سر یہ بتائیں، نیو اسٹوڈنٹ کے لیے کیا پیغام دیں گے؟
نیو اسٹوڈنٹس کے لیے ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ وہ آئے ہماری انوائرمنٹ میں، اور جس طرح ہمارے سلوگن سے ظاہر ہے کہ اسکل اپ، اسپیک آؤٹ، اسٹینڈ ٹال، تو ہم جو ہے نا ان کو پہلے انگلش سکھاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے نا موٹیویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دے اسپیک اینڈ دین دے اسٹینڈ ٹال، لائک انگلش سیکھنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ اپنا سر بلندی سے جو ہے نا فخر. سر جتنا مسکراتا آپ کا چہرہ ہے اتنا اچھا آپ نے گانا بھی گایا ہے. ہمارے ناظرین کے لیے ایک بول جو ہے ناظرین. میں نے تو یہ جو ہمارے ساتھ جو ہے نا ٹروتھ اینڈ ڈیئر والا گیمس ایم ڈی صاحب نے کھیلا ہے، تو میں ناظرین کے لیے یہی گانا ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ لاشا پہ خبر تک مستور مال روڑا. بس تھینک یو سو مچ. بالکل سر، اس ٹائم ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے اس فن فیئر میں حصہ لیا اور کافی اچھا جو سانگ ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا. یہ بتاؤ سانگ کس کو ڈیڈیکیٹ کیا؟ سانگ اصل میں ڈیڈیکیٹ تو خیر نہیں کیا، یہ میرا اپنا شوق کے یا مطلب اپنی دل کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی کر لیتے ہیں. اینی ٹائم اسٹڈی، یونیورسٹیز اور ٹیوشن سینٹر، یہ سارے اس سے مطلب کبھی کبھار ویکینڈ پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اپنے دل کو خوش. یہ بتاؤ یہاں پہ کیا کیا سیکھا ہے اور کیا کیا چاہتے ہو کہ میں اور بھی سیکھوں؟ اصل میں یہاں پہ جو ہے جیسے کہ سر نے آپ کو بولا ہے کہ انگلش لینگویج پہ ہمارے پاس ہے، اور سی آئی ٹی کورس ہے. میں نے یہاں سے سی آئی ٹی کورس کیا، اس کے بعد میں نے فری لانسنگ کی طرف گیا، وہاں پہ میں نے گرافک ڈیزائننگ میں تھوڑا کام کیا ہے، اور ہمارے بہت اچھے ٹیچرز ہیں. اور لینگویج جو سیکھنے کے لیے مطلب میں اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ میری یونیورسٹی ہے، ادھر یونیورسٹی لیول تک جا کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مطلب ان کی لینگویج اسکلس ویک ہیں، بہت زیادہ ویک ہیں، اور ان کو آگے پرابلمس ہوتی ہیں بہت زیادہ. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ مطلب فور سیکنڈ ٹائم کو اپنے ساتھ مطلب انگلش لینگویج ہو گیا، آئی ٹی کورسز ہو گئے ڈفرینٹس، اور اس پہ کام کریں. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہے. اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ یہاں پہ کیا سیکھنے آ رہی ہو؟ انگلش لینگویج سیکھنے آ رہی ہو یا ڈیجیٹل اسکل سیکھنے آ رہی ہو؟ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں این آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں گرافک ڈیزائننگ کرتی ہوں اور آج میرا یہاں پہ فن فیئر تھا. یہ بتاؤ کہ فن فیئر میں حصہ لیا ہے کسی ایکٹیویٹیز میں؟ نہیں، کیوں؟ میں نے نہیں لیا. گرافک ڈیزائننگ میں کیا کیا سیکھا ہے؟ گرافک ڈیزائننگ میں ٹول سیکھے ہیں اور اسائنمنٹ بنائی ہے. اور اسائنمنٹ، یہ بتاؤ اسائنمنٹ جو ہیں صرف انسٹیٹیوٹ کے لیے یا نہیں مختلف ممالک میں جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں اس لیے بھی بناتی ہو؟ نہیں، ابھی تو خالی حصہ لیے 1-2 ہفتے ہی ہوئے ہیں اور میں بہت ہیپی ہوں. آپ کی ایج کیا ہے؟ 11 ایئرز ہو. 11. ناظرین 11 سال کی بچی ہے اور یہ جو ہے گرافک ڈیزائنر پہ کام کر رہی ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ اس طرح اسکل سیکھیں اور اس میدان میں جو غربت کا دور ہے اس میں آپ اپنے نام کا لوہا منوائیں. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اس اپنے پل کے ساتھ، کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.